افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کانا، اور اگر ہوتا وہ من عند غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ تدبر، دال بیرے، تدبر کا لفظ جو ہے یہ دبر سے نکلا ہے۔ دبر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، کسی چیز کا پچھلا حصہ۔ تو غور و فکر میں کسی چیز کی ڈیپتھ تک، باٹم تک پہنچنا، کسی کام کے انجام کو سوچنا، اس کے نتائج پہ غور کرنا، اسے تدبر کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ تدبیر بھی ہے۔ تدبیر کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے انجام کو سوچنا کہ پھر کیا بنے گا، کیسے ہوگا، پلاننگ کرنا، منصوبہ بنانا۔ اور یہاں تدبیر نہیں بلکہ کیا ہے؟ تدبر ہے۔ تدبر کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا، غور و فکر کرنا، ڈیپتھ میں جانا۔ تو افلا یتدبرون القرآن، سورۃ محمد میں آتا ہے آیت 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی قرآن ہی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، مصدر ہے، جیسے شکران یا پھر مفعول کے معنوں میں ہے۔ تو قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے آپ قرآن کریم اور اس کے چند مباحث جو علوم القرآن کی کتاب ہے، اس میں قرآن کے تعارف کو پڑھیے، ٹھیک ہے؟ پہلا چیپٹر ہے، پیج 1 ہے، ٹھیک، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کیونکہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے؟ تو یہ کتاب آپ سب کے پاس ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کا لفظ 60 بار استعمال ہوا، 60 ٹائمز قرآن کے اندر لفظ قرآن آیا ہے۔ تو قرآن مجید کا اصل نام قرآن ہی ہے، اور صحیح لفظ اور تلفظ کیا ہے؟ قرآن، اور یہ خالصتاً عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مصدر ہے مگر مفعول کے معنی میں، جس کا معنی ہے بار بار پڑھا جانے والا، بکثرت تلاوت کیا جانے والا۔ کسی اور کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں توراہ کا حافظ ہوں یا میں انجیل کا حافظ ہوں، نہ اب اور نہ ماضی میں۔ لیکن اس وقت بھی دنیا میں جبکہ مسلمان اتنے زوال کا شکار ہیں، ملینز آف ملینز اس کے حافظ موجود ہیں دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں۔ اور حفظ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور ایکوریٹلی پڑھنا پڑتا ہے، ایز اٹ از پڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی سمجھنا اور غور و فکر وہ سب الگ ہے، لیکن قرآن کا نام ہی قرآن اس لیے ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز، یا پڑھی جانے والی چیز اور بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ تو اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے، پڑھ کر آئیے اور پھر اس کو آپ ڈسکس کیجئے۔ یہ آپ کو پڑھنا ہوگا پیج 1 سے لے کر پیج 13 تک، کیونکہ اس میں قرآن لفظ اور پھر قرآن کے لیے جو اور نام استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر، مثلاً کیا استعمال ہوا؟ فرقان اور کتاب اور مصحف۔ قرآن کے اندر نہیں بلکہ ویسے مصحف استعمال ہوتا ہے، تنزیل بھی، بشرا، ہدا، موعظہ، مجید، یہ سب۔ تو اس کی دلیلیں کیا ہیں یہ سب یہاں پر لکھی ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کی سائنٹیفک ڈیفینیشن کیا ہے، کہاں سے آیا، کس پہ اترا، کیا وہ ایک تو آپ کو وہ آیت بتائی گئی تھی، لیکن اس کی باقاعدہ کی ڈیفینیشن بھی ہے اور وہ اس چیپٹر میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ اس کو گروپ سٹڈی میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب گروپ انچارجز خود بھی پڑھ لیں، اور اگر انہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ اس ویکینڈ پر پوچھ سکتے ہیں فون کر کے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد گروپ میں اس کو ڈسکس کریں۔ لیکن اہم چیز ہے
کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں کسی شخص سے بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ میری دوست بھی ہے، اور اگر پوچھا جو اس کا نام کیا تھا، وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ نام کیا تھا اس کا. تو قرآن کے ساتھ بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم خوب اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن خود قرآن کا معنی کیا ہے اور ڈیفینیشن کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. تو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی قرآن میں غور و فکر کریں تو سب سے پہلے یہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سے کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ عربوں کے لیے تھی، یہ سب کے لیے نہیں. کچھ تو مانتے نہیں، لا علمی میں انکار کرتے ہیں. کچھ مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب انسانی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کے لیے آئی تھی کیونکہ عربی زبان میں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس بات میں کنٹرڈکشن ہے. کیوں؟ اگر یہ الہامی کتاب ہے تو جس پر آئی وہ لازماً پیغمبر ہے، پیغمبر کے بغیر تو کتاب نہیں آتی. اور اگر بفرض محال ہم مانے ان کی بات کہ یہ صرف عربوں کے لیے آئی تھی، تو بھی جس پر آئی وہ رسول ہے، اور کسی بھی رسول کا انکار پھر کفر ہوتا ہے. تو آپ انکار نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کے حق میں ایک دلیل دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سے مفہوم نکل رہا ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. تو اس کا جواب انہیں خود قرآن کے اندر ملے گا. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کی طرف سے، تو اس سے پوچھے کہ تم نے پڑھا ہے؟ وہ کہا ہاں میں نے پڑھا. خالی پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، اگرچہ پڑھ کے بھی بہت کچھ سمجھ آئے گا، لیکن اگر کوئی شخص اس میں تدبر کرے، اس کی ڈیپتھ میں جائے، تو ہو سکتا نہیں کہ وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. وہ خود بخود مانے گا کہ اللہ کی طرف سے. اور خاص طور پر اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، اختلافاً کثیرہ. کیا اختلاف ہوتا؟ کس کس چیز میں؟ اس کے اسلوب میں. اسلوب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو زبان کا طریقہ. اب دیکھیں قرآن 23 سال میں نازل ہوا. اگر کوئی انسان کسی کتاب کو 23 سال میں لکھے تو کیا ہوگا؟ جو اس نے 10 سال پہلے لکھا تھا اسے خود ہی لکھ کے کاٹے. آپ میں سے اگر کسی کو لکھنے کا کوئی تجربہ ہو تو آپ کو اپنی پرانی تحریریں کیا لگیں گی؟ کبھی اپنا بچپن کو خط نکال کے پڑھیے، آج سے 20 سال پہلے کا لکھا ہوا کچھ پڑھیے، تو وہ انسان اپنے آپ پہ ہی ہنستا ہے، اتنا میں چینج ہو گیا، میری تھنکنگ اتنی چینج ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، نہ اس کے معنی میں نہ اسلوب میں، اس لیے اللہ کی طرف سے. لیکن کچھ لوگوں نے تو اختلاف ڈھونڈے ہیں اس میں. مثلاً ایک مستشرق لکھتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آیا منکرین قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، دوسری جگہ آیا کہ قیامت کے دن ان کی نگاہ بہت تیز ہوگی. یہ تو اختلاف ہو گیا، تضاد ہو گیا، کنٹرڈکشن ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، دو الگ الگ کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے، دو الگ الگ مواقع کا ذکر ہے. تو اس لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر وہ پڑھتے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے پاتے. کیا کہا کہ اگر وہ اس میں غور کرتے، اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں جتنی مس انڈرسٹینڈنگز لوگوں کو ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ غور سے نہ پڑھنے کی وجہ سے، تدبر نہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ صرف قرآن کے ساتھ معاملہ نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کو اگر آپ سطحی طور پر لیں تو وہ آپ کو کچھ اور نظر آئے گی، جب آپ اس کے اندر جائیں تو کچھ اور ہی ہے. کسی انسان سے اگر آپ کا تعلق صرف دور دور سے ہے تو آپ کو کچھ اور دکھائی دے گا، لیکن جب آپ کا اس سے واسطہ پڑے گا، جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو کچھ اور دکھائی دے گا. فرق ہے یا نہیں؟ بہت فرق ہوتا ہے. اچھا، اس سے ہم ایک زندگی گزارنے کا اصول بھی سمجھ سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت اصول ہے وہ. اور وہ کیا؟ کہ صرف چیزوں کی ظاہر پہ جا کے فیصلے نہ کیا کریں. کسی انسان کا صرف ظاہری عمل دیکھ کر اس کے خلاف رائے نہ قائم کیا کریں. کسی کے کسی ایک ایکشن کو دیکھ کر اس کے بارے میں اوپینین نہیں بنا لیا کریں جب تک آپ کا اس سے واسطہ نہ پڑے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسان کا علم محدود ہے. عام طور پر ہم اپنے اوپینین کیسے بناتے ہیں؟ ظاہری چیزوں پر، یا کچھ چیزیں ہماری پری آکوپائڈ ہوتی ہیں، ہمارے مائنڈ میں پہلے سے بنی ہوتی ہیں، یعنی ہمارا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا.
ہر ایک کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. اچھا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، پھر انسان اسی مائنڈ کے ساتھ ہر چیز کو پرسیو کرتا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے مطابق اس کو نظر آنے لگتی. وہ کہتے ہیں نا برسات کے اندر کو ہر چیز ہری نظر آتی ہے، کیونکہ جب وہ بلائنڈ ہوا تھا تو اس وقت بہت گرینری تھی. تو وہ اب صرف اندھے کی بات نہیں، مثلاً میں جب پہلی دفعہ کینیڈا میں آئی تو اگست تھا اور ہر چیز گرین تھی. تو میرے ذہن میں کینیڈا کا جب بھی تصور آتا تھا تو کیا آتا تھا؟ بہت گرین. پھر مجھے یہاں ونٹر میں رہنا پڑا، کچھ کہیں بھی گرین نہیں تھا. تو اب اگر ایک شخص نے کسی ایک شہر یا ملک یا کسی ایک جگہ کو ایک حالت میں دیکھا ہو تو بعد میں کیا آتا ہے؟ اس کے ذہن میں وہی تصویر آتی. تو اسی طرح جب ہم کسی چیز کو بس صرف ایک دفعہ دیکھتے ہیں یا صرف تصویروں میں دیکھتے ہیں یا دور سے دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے وہ سطحی ہوتی ہے، وہ اصلی رائے نہیں ہوتی. اصلی رائے کب بنتی ہے؟ جب آپ کسی چیز کے ہر پہلو کو دیکھیں. مثلا اس کتاب کو اگر آپ سامنے سے دیکھیں تو یہ اور نظر آئے گی، پیچھے سے دیکھیں تو اور نظر آئے گی، ادھر سے دیکھیں تو اور نظر آئے گی، اندر سے دیکھیں کچھ اور نظر آئے گی. ہے نا فرق ہے نا. تو عموماً ہم کہاں سے دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں؟ اچھا جب ہم کوئی کتاب خریدتے ہیں تو عموماً کیا دیکھتے ہیں؟ ڈیزائن باہر کا دیکھتے ہیں، زیادہ زیادہ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ لکھائی کیسی ہے، کاغذ کیسا ہے. یہ نہیں دیکھتے لکھا کیا ہے، وہ تو جب گھر جا کے پڑھیں گے پھر دیکھیں گے. ہاں جی رائٹر کا نام دیکھتے ہیں بس کہ کس نے لکھی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہیومن ویکنس ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب اوپینین قائم کرتا ہے تو صرف سامنے سے دیکھ کے، کسی کو اچھا سمجھا تو سامنے سے بس بہت اچھا، اور اگر کسی کو برا سمجھا تو سامنے سے بس، اندر نہیں دیکھتا. تو قرآن کو بھی اگر کوئی صرف سامنے سے ظاہر سے دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی آیتیں نکال لے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے اور خود قرآن کے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف پڑتی ہوں وہ باتیں، یا اس میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہو. لیکن اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ غور کریں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس نتیجے پہ کنکلوژن پہ پہنچیں کیا کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے. تو میں اس سے عام زندگی کا قاعدہ آپ سب سے ڈسکس کر رہی تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ اوپینین قائم کریں تو ذرا سی تحقیق کے بعد کریں، ظاہر پہ نہ کریں، فوری نہ کریں، ججمنٹل نہ ہوں، کسی کی غلطی پر اس کی ساری نیکی کو ضائع نہ کر دیں، کسی کی خطا پر اس کی ساری اچھائی کو برباد نہ کر دیں. یعنی کسی چیز کا ہم عموماً جز دیکھ کے اس کو جنرلائز کر دیتے، کل پہ وہ کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. اچھا وہ مس انڈرسٹینڈنگز کیا بن جاتی ہیں؟ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. پھر بدگمان ہو جاتے ہیں تو اس انسان کی اچھی چیزیں بھی سب بری لگنے لگتی ہیں، اور پھر کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اگر قرآن کو صرف ظاہری طور پر دیکھ کے آپ رکھ دیں کہ نہیں اس میں تو کوئی میری تو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، تو مجھے تو کوئی فائدے کی چیز نظر نہیں آتی، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے. اس کائنات میں اتنی وسعتیں ہیں اور اتنی اپرچونٹیز ہیں، لیکن بہت سے لوگ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ایکسپلور نہیں کر پاتے ان چیزوں کو. ظاہر میں دیکھتے نہیں، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، بس چھوڑو، آگے نہیں جاتے، دیکھتے نہیں، جھانکتے نہیں، غور نہیں کرتے. تو اس عادت سے نکلنا ہے ہم سب کو، کیونکہ یہ عادت زندگی میں انسان کو بہت بڑے بڑے نقصان سے دوچار کرتی ہے. فوری فیصلے، فوری رائے، فوری اوپینین، فوری ججمنٹ پاس کرنا، فوری فائنل کر دینا، فتویٰ دے دینا، تو یہ چیز درست نہیں. یہ چیز خود انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کی ایک بات سنی، ایک دم غصے میں آ گیا، فیصلہ کر دیا، چند باتیں بھی کر دی ساتھ ہی، اور بعد میں انسان اسی پہ پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو بات ایسی نہیں تھی. اسی طرح جب کسی کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی خبر پہنچے تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تم اس کی تحقیق کرو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تم زیادتی کر بیٹھے اور بعد میں تمہیں سخت ندامت ہو کہ ہم نے یہ ایسا کیوں کیا. تو یہاں پر قرآن پر تدبر کی بات ہو رہی ہے. اب کنکلوژن یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ اس میں کنٹرڈکشن نہیں. اگر اس کے باوجود کسی کو کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو اس کے 4 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1 علم کی کمی، نمبر 2 فہم کی کمی، نمبر 3 نیت کی خرابی، نمبر 4 طلب کی کمی. اچھا یہ بات پہلے بھی میں نے کچھ ڈسکس کی تھی
لیکن دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ اگر ہمیں قرآن کا علم ہی نہیں تو مشکل ہوگی، اگر علم ہے کچھ، کوئی نو ہاؤ ہے لیکن فہم ہی نہیں تو بھی مشکل ہوگی، اور اگر ہماری نیت خراب ہے، ہم قرآن پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ذرا اس کے اندر سے کنٹرڈکشن تلاش کریں، تو پھر بات اور ہوگی. اور اسی طرح پھر جاننے کا کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں تو بھی مشکل ہوگی. اچھا، ایک اور بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیے، جب آپ نے خالی ترجمہ پڑھا کبھی ٹرانسلیشن، اور اب آپ ذرا ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، تو ان دونوں میں فرق ہے نا. وہ چیزیں جو اپیرنٹلی انسان کو کچھ سے کچھ نظر آتی ہیں، بعض اوقات خوف زدہ کرتی ہیں، بعض اوقات پریشان کرتی ہیں، اور اب بھی آپ تجربہ کریں کہ آپ اگلے حصے کو، کسی آیت کو جو نئی ہو، آپ پڑھ کے دیکھیں، کئی نئی چیزیں انسان کو فوراً ڈسٹرب بھی کر دیتی ہیں کہ یہ کیوں آیا ہے قرآن میں. مثلا اگر کوئی آیت یہ نکال کے کہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارنے کا حکم قرآن میں آیا ہے، تو ہر عورت کیا کہے گی؟ اچھا، ایسے قرآن کو میں نہیں مانتی پھر، جس میں عورتوں کو مارنے کی بات ہے. لیکن وہ کوئی مطلق حکم تھوڑی ہے عورتوں کو، تو اپنے کانٹیکس میں ایک بات ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے.